بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا۔ صحابہ نے عرض کی، اور آپ کو بھی نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا، مجھے بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ بس تم کو چاہیے کہ درستی کے ساتھ عمل کرو اور میانہ روی اختیار کرو۔ صبح اور شام اسی طرح رات کو ذرا سا چل لیا کرو اور اعتدال کے ساتھ چلا کرو، منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ صحیح بخاری 6463۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درمیانی چال اختیار کرو اور بلند پروازی نہ کرو، اور عمل کرتے رہو۔ تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں ہمیشگی کی جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری 6464۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کر عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا آپ نے کچھ خاص دن خاص کر رکھے تھے؟ بتلایا کہ نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل میں ہمیشگی ہوتی تھی، اور تم میں کون ہے جو ان عملوں کی طاقت رکھتا ہو جن کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاقت رکھتے تھے۔ صحیح بخاری 6466۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، جو نیک کام کرو ٹھیک طور سے کرو اور حد سے نہ بڑھ جاؤ، بلکہ اس کے قریب رہو، یعنی میانہ روی اختیار کرو اور خوش رہو، اور یاد رکھو کہ کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اور آپ بھی نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا، اور میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ اپنی مغفرت اور رحمت کے سائے میں مجھے ڈھانپ لے۔ مدینی نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ موسیٰ بن عقبہ نے یہ حدیث ابو سلمہ سے ابو النصر کے واسطے سے سنی ہے۔ ابو سلمہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے، اور عفان بن مسلم نے بیان کیا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے سنا، اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، درستی کے ساتھ عمل کرو اور خوش رہو۔ صحیح بخاری 6467۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، پھر ممبر پر چڑھے اور اپنے ہاتھ سے مسجد کے قبلے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس وقت جب میں نے تمہیں نماز پڑھائی تو مجھے اس دیوار کی طرف جنت اور دوزخ کی تصویر دکھائی گئی۔ میں نے ساری عمر میں آج کی طرح نہ کوئی بہشت کی سی خوبصورت چیز دیکھی اور نہ دوزخ کی سی ڈراؤنی۔ میں نے آج کی طرح نہ کوئی بہشت کی سی خوبصورت چیز دیکھی، نہ ہی دوزخ کی سی ڈراؤنی چیز۔ صحیح بخاری 6468۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو جس دن بنایا تو اس کے 100 حصے کیے اور اپنے پاس ان میں سے 99 رکھے۔ اس کے بعد تمام مخلوق کے لیے صرف ایک حصہ رحمت کا بھیجا۔ پس اگر کافر کو وہ تمام رحم معلوم ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے تو وہ جنت سے نا امید نہ ہو، اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو جائیں جو اللہ کے پاس ہیں تو دوزخ سے کبھی بے خوف نہ ہو۔ صحیح بخاری 6469۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند انصاری صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا، اور جس نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیا، یہاں تک کہ جو مال آپ کے پاس تھا
وہ ختم ہو گیا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی اچھی چیز میرے پاس ہوگی میں اسے تم سے بچا کر نہیں رکھتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو تم میں سوال سے بچتا رہے گا اللہ بھی اسے غیب سے دے گا، اور جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ بھی اسے صبر دے گا، اور جو بے پرواہ رہنا اختیار کرے گا اللہ بھی اسے بے پرواہ کر دے گا، اور اللہ کی کوئی نعمت صبر سے بڑھ کر تم کو نہیں ملی۔ صحیح بخاری 6470۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی نماز پڑھتے کہ آپ کے قدموں میں ورم آ جاتا، یا کہا کہ آپ کے قدم پھول جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی جاتی کہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری 6471۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگن لیتے ہیں، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری 6472۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ صحیح بخاری 6475۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضا مندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا، مگر اسی کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ صحیح بخاری 6478۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں کا ایک شخص جسے اپنے برے عملوں کا ڈر تھا، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا لاشا ریزہ ریزہ کر کے گرم دن میں اٹھا کے دریا میں ڈال دینا۔ اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جمع کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ جو تم نے کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ پروردگار، مجھے اس پر صرف تیرے خوف نے آمادہ کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ صحیح بخاری 6480۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور لوگوں کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے آگ جلائی۔ جب اس کے چاروں طرف روشنی ہو گئی تو پروانے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے، اور آگ جلانے والا انہیں اس میں سے نکالنے لگا، لیکن وہ اس کے قابو میں نہ آئے اور آگ میں گرتے ہی رہے۔ اسی طرح میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر آگ سے تمہیں نکالتا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرتے جاتے ہو۔ صحیح بخاری 6483۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ صحیح بخاری 6485۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈک دی گئی ہے اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈکی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری 6487۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، اور اسی طرح دوزخ بھی۔ صحیح بخاری 6488۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے سچا شعر جسے شاعر نے کہا ہے یہ ہے، ہاں اللہ کے سوا تمام چیزیں بے بنیاد ہیں۔ صحیح بخاری 6489۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے، تو اس وقت اسے ایسے شخص کو دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کم درجے کا ہے۔ صحیح بخاری 6490۔